والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، بہت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ ایسا واضح گناہ ہے جس کی تفسیرات آپ نے سنی۔ اگر ایسے ماحول میں کسی انسان کو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دے کہ میں نے صرف تکلیف نہیں دینی بلکہ تکلیف کو دور بھی کرنا ہے، تو یہ افضل مومن ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، یہ سب سے بہترین مسلمان۔ راستوں کے اندر اگر کانٹے اور ہڈی اور پتھر اور تکلیف دہ چیز پڑی ہے، حدیث میں آتا ہے وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكِ وَالْحَجَرِ وَالْعَظْمِ لَكَ صَدَقَةٌ، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی ہڈی، کوئی تکلیف دینے والی چیز، اس کو اگر راستے سے ہٹا دو گے نا تو تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ بن جائے۔ چیزائے کے راستے بند کرنا سید المرسلین کا فرمان ہے، من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو مسلمانوں کو ان کے رستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پر ان کی لعنت واجب ہوگی۔ سنن نبی داؤد کو اٹھائیے، صحابی کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا وکذا، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، کیا ہوا؟ فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا، راستے بند کر دیے۔ جہاد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان ہے جہاد، یہ جنت کا دروازہ ہے، فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس سے غم دور ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کافروں سے جہاد کرتے ہیں، مسلمانوں سے مسلمان جہاد نہیں کرتا، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فرمایا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جس نے راستہ بند کیا، جس نے بیٹھنے کی جگہ کو تنگ کیا، اس کا جہاد نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ تعلیمات ہیں مسلمانوں کو، جہاد کے میدان میں بھی راستے بند نہ کرو، مسلمان جو ہیں ان کی جگہوں کو تنگ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتن، ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، اللہ کے رسول نے فتنوں کا تذکرہ کیا، فاکثر ذکرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کہا قیامت کے نزدیک بڑے فتنے آئیں گے، پھر فرمایا فتنۃ الاحلاس، یہ احلاس کا فتنہ بہت آ جائے گا قیامت کے نزدیک۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ قال حرب وحرب، افراتفری، اشتعال انگیزی اور لڑائی بڑائی خون ریزی، یہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گی، تم اس سے بچ کے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان خوش نصیبوں کے لیے جو برائی کو دور کرتے ہیں، فرمایا من اخرج شیئا من طرق المسلمین یؤذیہم، جو مسلمانوں کے راستے میں کسی ایسی چیز کو دور کرتا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، کتب اللہ لہ بہ حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک ایسی نیکی لکھیں گے
ادخلہ اللہ بہا فی الجنہ، اس نیکی کے بدلے ہی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ لہ، وفی روایت اخرى فغفر لہ، وفی روایت ثالثہ فأدخل الجنہ۔ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے صرف کانٹے نظر آئے، وہ رکا، کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا تاکہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔